السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ممبران خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو جہاں بھی ہے اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج لائف چینجنگ کورس کے دوسرے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمیں جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہر انسان کے لیے انتہائی درجے کی ضرورت، یعنی کہ انتہائی درجے کی، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان کی ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ اگر اس ضرورت کو ہم نہ سمجھے، اس ضرورت کے مطابق اپنی زندگی کو بروئے کار نہ لائے، تو پھر وہی ہوتا ہے جس کا نام ناکامی ہے۔ آج کا موضوع کامیابی کے راستے کیسے پہچانے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ نہ جانے کامیابی کو کیا سمجھ رہے ہوتے، صرف ایک مانو بیل کی مانت کہ جس کے آنکھوں میں پٹی باندھی گئی ہے اور اسے کھلے میدان میں چھوڑ دیا ہے، اور وہ صرف دوڑ رہا ہے مگر اسے منزلیں نہیں مل رہی۔ ٹھیک اسی طرح ہم بشرط آدم، ہم وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے سب سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے، تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، مگر اس کے باوجود ہمارا حال بھی ٹھیک اس بیل کی طرح ہے جس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہو۔ دیکھیے، کامیابی یہ ایک منزل کا نام ہے، مگر کون سی کامیابی حاصل کرنی ہے اسے آپ کو خود تلاش کرنی ہوگی۔ اب ہم اپنی کامیابی کو کس طرح تلاش کریں؟ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اب وہ چاہتا ہے میں ایک درزی بنوں، یعنی کپڑے سلائی کرنے والا بنوں، مگر اسے دوسری جانب نظر آ رہا ہے کہ موٹر میکینک کا کام کرنے والا بندہ، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو سارا دن موٹر سائیکل کے پہیے کھول رہا ہے، ملیا میٹ پڑا ہوا ہے، مگر پیسے زیادہ ہے، میں وہ کام کر لوں، جبکہ شوق اس کا کیا ہے؟ درزی بننے کا، مگر کام کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک موٹر میکینک کا۔ کیا اس کو ہم کامیابی کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پیسے تو ملیں گے، مگر آپ اپنے جذبات کو مار کر کے، اپنے خواہشات کو مار کر کے اور اپنی منزل کو بھول کر کے آپ ایسے کام کی جانب راغب ہو چکے ہیں جو آپ کی منزل ہے ہی نہیں۔ آپ کو دو پیسے زیادہ تو ملیں گے، مگر آپ کو خوشی نہیں ملے گی جو منزل پہ پہنچ کے ملتی ہے۔ اب آپ منزل کی طرف روانہ ہوئے ہی نہیں، اور آپ کو ایک ایسا راستہ مل گیا کہ یار چل اپنی خواہشات کو دور رکھ دو، یار ادھر پیسے زیادہ ہے، میں ہی کام کر لوں، کتنے زیادہ ہوں گے، مگر جب آپ یہ منزل پہ پہنچ جائیں گے نا، تو پھر پیسے اتنے ہوں گے کہ آپ خود بھی سروائیو کریں گے اور ساتھ اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی سروائیو کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ اچھا تھا یا وہ اچھا تھا؟ ایک عقل مند انسان یہی کہے گا کہ وہ چیز اچھا ہے، یعنی منزل اچھی ہے، یعنی جس کا اس کے اندر شوق تھا وہی کام اچھا ہے، کہ اسے وقتی تو پیسے ادھر مل رہے مگر یہ صرف خود کو پال سکتا ہے۔ مگر اگر کامیابی کی منزل پہ پہنچ کر کے اپنا گول اچیومنٹ کر لے گا تو پھر خود کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی بھی روزی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل کامیابی۔ اب ہم ایک منزل کی جانب روانہ تو ہو گئے، ہم نے سوچ بھی لیا کہ یار مجھے یہ بننا ہے، مگر آپ خود سے سوال کریں، اپنا احتساب کریں، کیا وہ میرے خواہشات کی ترجیح کے عین مطابق ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں بینک میں نوکری کروں، تو بینک میں نوکری کرنے کے لیے لازماً ہے پھر آپ کو کامرس کی پڑھائی کرنی پڑے گی۔ مگر وہی لڑکی جس کی خوشی یہ ہے کہ میں کامرس کی پڑھائی پڑھ کر کے میں بینک پہ جاب کروں، مگر اچانک سے وہ کامرس چھوڑ کر کے آرٹس میں چلے جاتی ہے اور آرٹس سے پڑھنے لگ جاتی ہے، تو بتائیں کہ آرٹس کا پڑھا ہوا ایک انسان، ایک لڑکی، کیا وہ بینک پہ جاب کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہے۔ پہلی چیز
کہ منزل اگر آپ نے تعین کر لیا ہے تو آپ روانہ ہو جائے، لگ پڑے، بھلے اس میں پیسے اس وقت کم نظر آ رہا ہو مگر اس میں محنت کرنا آپ شروع کر دے، رکے نہیں۔ بھلے آپ کے سامنے دیگر آپشن آ رہی ہو کہ یار ادھر پیسے زیادہ ادھر پیسے زیادہ ہے، مگر وہ آپ کی خواہش نہیں ہے، وہ آپ کی منزل نہیں ہے، جو آپ چاہتے تھے وہ چیز نہیں ہے، بھلے پیسے زیادہ ہے۔ اور جہاں پیسے اس وقت آپ کو کم نظر آ رہے ہیں اب اس طرف گامزن ہو، کیونکہ اس میں آپ کی خوشی ہے، اسی میں آپ کی منزل ہے، اور وہی آپ بننا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں وہ کام کرنی ہے جو ہم خود چاہتے ہیں، ہمیں وہ کام نہیں کرنی ہے جو دنیا چاہتی ہے۔ پہلا مدعا ادھر پہ کلیئر ہو چکا ہے ہمیں کہ ہمیں وہ کام کرنی ہے، بھلے ادھر پیسے کا منہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں کہ ادھر پیسے بھلے کم ہیں مگر یہ میری خوشی تو ہے، اپنی خوشی کو ترجیح دیجیے پیسے کے اوپر، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر آپ اس منزل کی طرف روانہ ہو گئے تو اس منزل کے مطابق محنت کیجیے، نہ کہ آپ بینک میں جاب کرنے کے لیے آرٹس کی پڑھائی کریں، نہیں ہو سکتا نا۔ آپ آپ چاہیں گے کہ بھائی میں قرآن مجید کا حافظ بن جاؤں، حفظ کر لوں، میں حافظہ بن جاؤں میں، تو کیا آپ صرف سورہ کل کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے کیا آپ حافظہ کہلائیں گی؟ حدیث میں ہے اس کا ذکر کہ بھائی 3 بار آپ سورہ کل پڑھ لیجئے تو ایک قرآن کا ثواب ہے، مگر کیا آپ حافظہ کہلائیں گی؟ ہرگز نہیں کہلائیں گی، کیونکہ آپ جب تک پورے قرآن کو نہیں یاد کر لیں گے تب تک حافظہ نہیں کہلائیں گی۔ تو ٹھیک اسی طرح ہے کہ آپ نے اگر اپنی منزل کو حاصل کرنی ہے نا تو بھرپور محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو سب سے پہلے ایک راستہ تعین کرنا پڑے گا کہ مجھے اس راستے پہ چلنا ہے، نہ کہ مجھے بینک میں جاب کرنے کے لیے آرٹس کی پڑھائی کرنی ہے، آرٹس کے راستے پہ چلنا ہے، بالکل نہیں۔ آپ کو کامرس کے راستے ہی پہ چلنا ہوگا، وہی راستہ آپ کو بینک تک پہنچائے گا، نہ کہ آرٹس آپ کو بینک تک پہنچائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ 2 چیزوں کو اپنے ذہن نشیں کر لیں آپ۔ پہلی چیز کہ جب آپ منزل کی طرف روانہ ہو، ابھی آپ کو چونکہ پیسے کم نظر آ رہے، مگر آپ اسی پہ کام کریں، اسی چیز پہ محنت کریں، کیونکہ وہ آپ کی خوشی ہے، وہی آپ کا گول ہے، وہی آپ کی منزل ہے۔ نہ کہ اب دوسری جانب دیکھیں کہ یار دوسری طرف پیسے تو ہے مگر وہاں میری خوشی شامل نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے، میں جو بننا چاہتا ہوں وہ چیز نہیں ہے مگر پیسے ہے، ہرگز اس طرف نہیں جائے، کیونکہ آپ خود کو تو پال سکتے ہیں، اوروں کو نہیں پال سکتے، نہ آپ خود خوش رہ سکتے جتنا آپ کما لیں، مگر آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ کے دل میں حسرت باقی رہ جائے گی، یار میں کچھ اور بننا چاہتا تھا، میری منزل کچھ اور تھی۔ بعد میں اس پچھتانے سے بہتر ہے آج کم پیسوں میں مگر جس جانی منزل جاری ہے وہی راستے پہ آپ گامزن ہو جائے۔ دوسری چیز کہ منزل کا تعین کرنا سیکھے، نہ کہ بینک میں پہنچنے کے لیے آرٹس کی پڑھائی کرے بلکہ کامرس پڑھنی پڑتی ہے۔ کامرس کے راستے پہ چلے، نہ کہ آرٹس کے راستے پہ آپ چلے، پھر آپ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ 2 چیز آپ کے سامنے ہے بالکل۔ تیسری اہم ترین چیز منزل پہ پہنچنے کے لیے وہ ہے استقامت۔ عربی میں مقولہ ہے، یعنی کہ ایک کہاوت ہے، الاستقامت فوق کرامہ، یعنی کہ استقامت کرامت سے بڑی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے استقامت کو پا لیا نا، استقامت کے درجے پہ فائز ہو گیا کوئی شخص، تو یقین بالیقین، یقین بالیقین وہ اپنی منزل کو پہنچ کے رہے گا۔ اس کے لیے آپ کو پہلے استقامت کا دامن تھامنا پڑے گا۔ استقامت کے بغیر آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، اس بات کو آپ ذہن نشیں کر لیں، آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اب معذرت، اب آپ کو مثال میں آپ کے سامنے ایک پیش کرتا ہوں۔ آپ کو میٹرک کا ایگزام ہے آپ کا، ٹھیک ہے، کل آپ کا پیپر ہے، تو کیا رات کو آپ سو کے گزاریں گے یا پڑھ کر کے؟ ظاہر ہے نا آپ پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیوں مجھے تیاری کرنی ہے، میرا بورڈ کا پیپر ہے۔ اگر میں تیاری نہیں کروں گی یا میں تیاری نہیں کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، ایسا ہی ہے، لازماً ہے نا، فیل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کیا آپ کو پڑھنا پڑے گا؟ رات کے اوقات ہے، نیند آ رہی ہے،
جاگنا مشکل ہو رہا ہے مگر آپ کو پڑھنا ہے، کیونکہ آپ پڑھیں گے نہیں تو کل کے پیپر میں پاس نہیں ہو پائیں گے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ جب آپ کسی جانب منزل گامزن ہو جائیں نا، تو وہاں پہ استقامت کا دامن کو تھامنا ہے۔ بار بار ناکام ہوں گے، بار بار آپ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ منزل میرے لیے بہت مشکل ہے، بہت ٹف راستہ ہے، انتہائی درجے کی مشکلات میرے سامنے، میں نہیں کر پاؤں گا، مگر آپ کو کرنا ہے۔ بار بار آپ کا دل معیوب ہو جائے گا کہ بھائی ہٹ جاؤ اس راستے سے، کامیابی بہت دور ہے، مگر دل کو سمجھانے کے نہیں مجھے کرنا ہے۔ اس چیز کا نام استقامت ہے۔ آپ ایک چیز پہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ منزل کو پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ کامیابی کبھی بھی سیدھی سیدھی نہیں ملتی۔ اس بات کو ذہن نشی کر لیں آپ۔ کامیابی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس محنت میں استقامت حاصل کرنی پڑتی ہے، بار بار محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار ناکام ہونا پڑتا ہے، مگر ہار نہیں مانا جاتا۔ ہارنا نہیں ہے آپ کو، کیونکہ اگر آپ ہار گئے تو آپ ایک ناکام شخص، ایک ناکام خاتون شمار ہوں گی۔ کیونکہ کامیابی پانے والے لوگ، کامیابی اختیار کرنے والے لوگ، وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ اب آپ کو اگر آپ نے سوچ لیا ہے، کیا سوچا آپ نے کہ مجھے گرافک ڈیزائنر بننا ہے، میں ایک بہترین گرافک ڈیزائنر بنوں گی، تو کیا یہ اتنا آسان ہے؟ نہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کئی ٹولز کا استعمال کرنا پڑے گا، کئی اپلیکیشن کو آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا، ان اپلیکیشن کو چلانے کا طریقہ آپ کو جاننا پڑے گا، آپ کو سیکھنی ہوگی، تب جا کر کے آپ کسی چیز کو، کسی تصویر کو تخلیق کرنے کے قابل بن پائیں گے۔ تو کیا یہ آپ کی منزل ہے؟ آپ کامیاب ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ اب سیکنڈ، آپ کو اپنے آپ کو مارکیٹ میں متعارف کروانا پڑے گا، تب جا کر کے منزل کی جانب آپ گامزن ہوں گی۔ آپ نے صرف ایک اسٹیپ پورا کیا ہے ابھی۔ پہلا اسٹیپ کیا کہ مجھے ایک گرافک ڈیزائنر بننا تھا، آپ نے بننے کے لیے محنت کی، آپ نے کئی ٹولز انسٹال کیے، کئی اپلیکیشن انسٹال کیے، آپ نے کئی طریقوں سے، کئی جدت کے ساتھ آپ نے سیکھا، آپ نے سمجھا، آپ نے استادوں سے پوچھا، آپ نے یوٹیوب کا سہارا لیا، آپ نے چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لیا، مگر آپ نے سیکھا، محنت کیا نا آپ نے۔ دل نہیں تھا پھر بھی آپ نے محنت کی کہ نہیں مجھے گرافک ڈیزائنر بننا ہے تو بننا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے رات بھر جاگ کر کے محنت کرنی کیوں نہ پڑے۔ کئی ایک ایک پوسٹ بنانے کے لیے 4 4 گھنٹہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے، مگر آپ کو دینا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ اس میں آپ کی خوشی ہے، آپ خوشی سے دے رہے کہ نہیں مجھے بننا ہے۔ تو یہ کامیابی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ پہلا درجہ آپ نے پورا کیا ہے۔ دوسرا درجہ خود کو مارکیٹ میں متعارف کروانا ہے، کیونکہ جو چیز آپ نے سیکھا ہے اب اسی سے آپ کو اپنے آپ کو متعارف کروا کر کے اپنے لیے روزگار کے ذرائع پیدا کرنی ہے آپ کو۔ تو کیا اتنا آسان ہے کہ آپ کو فوراً سے مل جائے گا؟ جب آپ مارکیٹ پہ قدم رکھیں گے آپ کو ڈھیروں چیزیں آپ کے طرح ڈھیروں لوگ مل جائیں گے۔ اب مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ کا آپ کا جانا ہوا تو قطاروں میں ایک ہی سبزی کی دکان، یعنی کہ مثال کے طور پہ آلو اور پیاز لے لیجیے، لین سے ٹھیلے گاڑی کھڑے ہوئے اور سب پہ آلو پیاز ہے۔ اب آپ کنفیوز ہوں گے نا کس سے لوں، کس سے لوں میں آخر؟ کتنا مشکل ہے بیچنا، تھوڑا سوچیں اس کو، امیجن کریں۔ اب آپ ایک سیلر ہیں اور خریدنے والے لوگ ہیں اور آپ کے چاروں طرف لائن سے وہی چیز لے کر کے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوئے، کتنا مشکل ہوگا آپ کو بیچنا۔ آپ محنت کریں گی، چلائیں گی، چیخیں گی، بھائی اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو۔ کئی معاملے میں آپ کو دوسروں سے گھٹانا پڑ جائے گا، آپ کو اپنا نقصان بھی کرنا پڑے گا اپنے گاہک کو بنانے کے لیے، ورنہ آپ صرف کھڑے رہ جائیں گے مارکیٹ کے اندر، منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک یہی درجہ جب آپ اپنے آپ کو متعارف کروائیں گے کسی فیلڈ میں، ایک فیلڈ کو سیکھ کر کے اس فیلڈ میں متعارف کروائیں گے کہ بھائی میں بھی کچھ ہوں، تو پھر آپ کو سب کچھ سہنا پڑے گا، آپ کو دن رات محنت کرنی پڑے گی، آپ کو بار بار ناکامی کا منہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، آپ کے پاس آئے ہوئے کسٹمر کوئی اور اٹھا کے لے کے چلے جائے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کئی بار آپ کو اپنی چیزوں کو اپنے یعنی کہ آپ کو اپنے آرڈر حاصل کرنے کے لیے آپ کو نقصان تک سہنا پڑے گا۔
آپ کو اندازہ ہوگا بھائی یہ محنت، مثال کے طور پہ ایک شخص اگر آپ کو پوسٹ بنانے دے رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں 1000 روپے کی محنت ہے، مگر آپ کو مجبوراً 500 روپے میں ڈن کرنا پڑے گا. کیوں؟ اسٹارٹنگ. اسی طرح زندگی میں ہر چیز کا ایک اسٹارٹنگ ہوتا ہے. جب آپ ایک فیلڈ کی طرف گامزن ہوں گے، ایک منزل کی طرف گامزن ہوں گے، تو پہلے سوچیں گے آپ اپنے اندر کہ یار مجھے کیا بننا ہے. جب آپ وہ چیز بن جائیں گی تو اس کے بعد آپ کو دوسری چیزیں درکار ہوگی، یعنی کہ مجھے خود کو متعارف کروانا ہے. اور جب آپ کو متعارف آپ خود کو کروائیں گی تو پھر اس چیز کو ٹھان لے، بار بار دل کو ٹھیس بھی پہنچے گی. بار بار افسردگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی کا سامنا بار بار کرنا پڑے گا، نقصان کا سامنا بار بار کرنا پڑے گا. اور اسی چیز کا نام استقامت ہے. پیچھے نہیں ہٹنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اپنے آپ کو اور قابل بناتے رہنا ہے، تاکہ میں اپنی پوزیشن پہ اور مضبوط سے مضبوط ہو سکوں اور مضبوطی اختیار کر سکوں. آپ کو لگے رہنا ہے، مسلسل لگے رہنا آپ کو، اور اسی چیز کا نام استقامت ہے. تو 3 چیزیں آج ہم نے سیکھا ہے آج اس سیشن کے اندر. پہلے منزل تعین کرے. دوسرا، اس منزل کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ مجھے کس جانب جانا ہے، کس راستے سے جانا ہے. جس طرح کہ میں نے مثال دی کہ اگر آپ کو بینک تک پہنچنا ہے تو کامرس کے راستے پہ چلنا پڑے گا، نہ کہ آرٹس کے. اور تیسرا استقامت. یہ 3 چیزیں، منزل، تعین اور استقامت، یہ 3 چیزیں آپ کو کامیابی کے راستے پہ لے جانے کے لیے معتبر چیزوں میں سے اہم چیزیں ثابت ہوں گی. تو آپ کی جو منزل ہے، آپ کی جو خواہش ہے، جو آپ بننا چاہتی ہیں، آپ بن سکتی ہیں. اگر آپ اپنے سامنے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یار وہ اتنا کامیاب ہو گیا، میں کیوں نہیں ہوئی ہوں، ان کے پیچھے بھی ایک اسٹرگل ہے، ایک محنت ہے، ایک جدوجہد ہے، تب جا کے وہ کامیاب ہوئے. ایسے نہیں کامیاب ہو گئے وہ لوگ، ان کے پیچھے کا اسٹرگل ہے، ایک محنت انہوں نے کیا ہے، اپنے آپ کو جلایا ہے. تو اسی طرح آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو جلانا پڑے گا. آپ کو اپنے آپ کو اپنی انا کو آگ میں جھونکنا پڑے گا، تب جا کے آپ کچھ حاصل کر پائیں گی. ورنہ زندگی بھر آپ خود سے ہی شکوہ کرتی رہیں گی کہ یار میں ناکام کیوں ہوں، میں ناکام کیوں ہوں، میں ناکام کیوں ہوں. کبھی کبھی کوئی لوگ آتے سمجھانے کے لیے، ہر کوئی نہیں آتا سمجھانے کے لیے. یہ وہ دور ہے نا، اس دور کے اندر لوگ خود کا سوچ لے، بڑی بات ہے. اور اس دور کے اندر لوگ سوچتے کہ بس میں کامیاب ہو جاؤں، میں دوسرے کو کامیاب ہونے نہ دوں. پر میں کہتا ہوں کہ اگر تم کامیاب ہوئے تو دوسرے کو بھی کامیاب کرو. آج اگر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ سیشن میں رکھ رہا ہوں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اس سیشن کو سن کر کے کچھ سیکھے، کچھ حاصل کرے اور اپنے تک رکھ لے. نہیں، کل کو آپ بھی اس قابل بنے کہ آپ بھی سیشن رکھیں، آپ بھی ان دکھی لوگوں کا سہارا بنے، ان کو بھی اپنے لفظوں کے ذریعے آپ سہارا بن کے دکھائیں، اپنے لفظوں سے مرہم رکھیں ان کے زخموں پہ، آپ بھی اس قابل بنے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے سیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم نے جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے بڑھ کر کے ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائے، ہمیں منزل کو سمجھنے والا بنائے اور منزل کا تعین کرنے والا بنائے. اور آخر میں گزارش ہے، لازماً لیکچر سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار، اپنی ریویوز ضرور شیئر کیا کریے، ضرور شیئر کیا کریے. یہ آپ سے التجا ہے. تو لازماً اس لیکچر کے بعد اپنے تبصرے، اپنے سوالات جو بھی ہو، آپ بلا جھجک پوچھ سکتی ہیں، یا تو وائس میسج یا پھر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے. تو آج کے سیشن سے مجھے اجازت دیجیے، کل پھر تیسرے سیشن میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.